خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سلسلے میں بہت ساری نئی باتیں سیکھیں گے۔ خواب یقیناً یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، خواب بندہ جاگتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور کبھی خواب سوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، مگر اب فرق دونوں میں یہ ہے کہ جاگتے ہوئے جو بندہ خواب دیکھتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تگدو کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، مگر جو سوتے ہوئے خواب بندہ دیکھتا ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے اس طرح ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی۔ اور جو سوتے ہوئے خواب آتے ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی سے بھی ہوتا ہے، آنے والے معاملات سے بھی ہوتا ہے، انسان جو کر چکا اس سے بھی ہوتا ہے، جو کرے گا اس سے بھی ہوتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سوتے ہوئے جو خواب آتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اور کس چیز کو فالو کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں گے اور اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ مجھے سوچنا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے دیکھنا کیا ہے، تو امید ہے پھر آپ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، ان سارے خوابوں سے بچ جائیں گے جو آپ کی ٹینشن کا، آپ کی لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اچھا دیکھنا چاہیے، تاکہ جو ہماری میموری ہے، جو ہمارا دماغ ہے، اس کے اندر جو چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں، وہ جو چیزیں آبزرو کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھی رہے۔ اور اگر یہ خواب جو ہیں یہ انسان کے دماغ، جو انسان سارا دن سوچتا ہے یا انسان سارا دن کرتا ہے، وہ پورا رات میں جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دماغ کے اندر ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ یہ سرکل کرتا رہتا ہے، رات میں دماغ کام کرتا ہے اور دن بھر کے جتنے بھی معاملات اور کام ہوتے ہیں ان کا ایک سکیچ بناتا ہے، ان کا ایک خاکہ بناتا ہے، اور پھر وہ خاکہ ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ برا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں تاکہ جب آپ سوئیں تو آپ کا دماغ جو ایک کام کر رہا ہے، وہ جو سارے دن کا آپ کا سکیچ پورا بنا رہا ہے وہ اچھا ہو اور آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ اچھا سوچیں، اور جب بندہ اچھا سوچے گا تو پھر اچھے کام کرنے کی بھی اسے توفیق ملے گی، اچھا سوچے گا تو اچھا بولنے کی بھی کوشش کرے گا، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں اور اچھا سوچیں، یہی زندگی کا ہمارا مقصد بھی ہے۔ بہرحال آج بھی انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے اور کئی پہلو زندگی کے بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ سے اپنا محاسبہ، جسے آپ کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، سیلف آڈٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں ہمارے سلسلے کی رونق قبلہ اسد مدنی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حدیث پاک واقعتاً بڑی قابل غور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جو ہیں وہ ہمارے لیے ہر حال میں، ہر جگہ پر جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر ہماری تربیت فرمائی ہے، اور ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہمیں اس چیز کا پیغام بھی دیا ہے اور درس بھی دیا ہے، بلکہ بہت سارے کام ہمیں کر کے دکھائے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور جو نہیں کرنے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع بھی فرمایا ہے۔ بہرحال حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار کون ہے، اس حوالے سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اور فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، موت کے بعد اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی کی
اور وتمنا علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید بھی رکھتا ہے، یعنی نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اور امید کس کی رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی، اللہ سے انعام کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک ہمارے لیے واقعتاً قابل غور ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی آخرت کے لیے عمل کریں، اور آخرت کے لیے عمل ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اچھا سوچیں گے۔ تو اچھا سوچئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سارے ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ قبلہ ہمارے اسد بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مرحبا۔ کل حال، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب، اور گفتگو کچھ ہم نے کی ہے اپنے محاسبے کے حوالے سے کہ اچھا سوچیں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اور اپنا محاسبہ کرنا، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، اور اس کی روشنی میں کچھ مزید بھی ایک بڑا اچھا طریقہ کسی نے بیان کیا ہے صحیح، کہ اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسے لکھ لیں، صحیح، ماشاءاللہ، بہترین۔ اور لکھنے کے بعد غور کریں کہ کیا میں اس طرح بڑھ بھی رہا ہوں یا نہیں۔ صحیح، ایک ہوتی ہے جنرل سوچ، ٹھیک ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں کہ مجھے اچھا کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح، لیکن آخر وہ کیا اچھا ہے جو مجھے کرنا ہے، مدینہ۔ اور کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں واضح نہیں ہوں گی تو وہ ایک خواہش ہی رہے گی۔ صحیح بات۔ تو خواہ دنیاوی کوئی کام ہو یا دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کوئی بھی کام ہو، تو اس میں جب تک ہم بہت وضاحت کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر صحیح، معاملہ دشوار ہوگا۔ تو امیر علیہ سنت نے اسی لیے ہمیں 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے 92 ہے، خواتین کے لیے، اسلام بہنوں کے لیے 63 ہے، اسی طرح اور بھی خصوصی اسلام بھائیوں کے لیے الگ ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنا محاسبہ کرنا ہے تو لکھ کر وضاحت کے ساتھ، ٹارگیٹڈ، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بلکہ اس کی ڈیٹیل اور اس کی سپورٹ کے لیے کئی کتابیں بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری فرمائی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو محاسبہ بالکل کرنا چاہیے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن جتنا کیلکولیٹڈ ہوگا، جتنا واضح ہوگا، انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ ایون کہ اچھی بری عادتیں، اس پر جو لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھی عادات اپنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی لکھ لیں۔ اگر کسی بری عادت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ بری عادت موجود ہے تو اسے لکھ لیا جائے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ انسان اپنا خود سب سے اچھا ایگزامینر ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اور پھر یہ غور کریں کہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اسے بار بار اپنے سامنے رکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج نظر آنے لگے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ آمین، آمین۔ زندگی مختصر ہے، اور اسی مختصر سی زندگی ہی میں ہم نے دنیا میں جتنا جینا ہے اتنا دنیا کے لیے کرنا ہے، اور آخرت کے جو نہ ختم ہونے والا ایک معاملہ ہے تو اس کی جتنی تیاری کی حاجت ہے اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ واقعتاً مدینہ چلیں کے ناظرین، یہ بڑی قابل غور بات اسد بھائی نے فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنی دیر آپ کو رہنا ہے نا اتنا دنیا کو ٹائم دے دیں، اور آخرت میں جتنا آپ، کتنی لمبی آخرت ہے، اس کا ڈیوریشن کتنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا معاملہ یہ لمبا ہوگا۔ پھر قبر میں کتنی دن آپ کو رہنا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو قبر میں جتنی دیر رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کتنا ٹائم دیا ہے، اور آخرت میں ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے اور کتنا ہم نے اس کو ٹائم دیا ہے۔ 40 سال ہے، 50 سال، 60 سال دنیا میں ہم کو رہنا ہے، اور شاید ہمارے 60 سال، ہمارے 40 سال، ہمارے 50 سال اسی لیے گزر جاتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اگر قبر میں کتنی دیر رہنا ہے ہمیں، اگر یہ ذہن ہمارا بن جائے گا تو انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو اپنا آڈٹ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی جانب، اور آپ کے کچھ میسیجز ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں، مزید کالز بھی بتا رہے کہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواب شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک برا شخص مجھے تکلیف دینے میرے پاس آ رہا ہے،
اور پھر میں غوث پاک کو پکارتی ہوں تو ایک کالا سانپ آ کر مجھے ڈستا ہے، اور برا شخص اس کالے سانپ کے مجھے ڈسنے کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر میں اپنی ٹانگ پر کپڑا باندھ لیتی ہوں جس سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا اور ان کے توسل سے دعا کرنا، یہ شروع سے ہی اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے، اور اولیاء کرام میں چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ایک شہنشاہ کی حیثیت سے ہے، ٹھیک، اور کروڑوں بلکہ اربوں مسلمانوں کی رغبت قلبی طور پر غوث پاک کی طرف ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی قوم، کسی بھی زبان، کسی بھی علاقے میں، تو غوث پاک کے چاہنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ملیں گے۔ تو خواب دیکھنے والے کی محبت کا اور اولیاء کرام سے توسل کرنے کا یہ ذہن معلوم ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ البتہ سام کا دیکھنا، اس کا ڈسنا، یہ پازیٹیو سائن نہیں ہوتا، ٹھیک، ہو سکتا ہے کوئی نقصان کی صورت ہو۔ تو جنہوں نے خواب بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، غوث صحیح، پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر کچھ رائے خدا میں خرچ کریں اور اس کا ثواب غوث پاک کو ایصال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی اور مشکلات اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوں گی۔ تو ملا جلا ایک خواب ہے، ٹھیک، ہو سکتا ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہے کسی مشکل میں ہوں یا کسی مشکل کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک، اور ایک مریضہ کے بارے میں معلومات ہوئی تھی، جاننے والے تھے، ان کی صحیح، والدہ کے بارے میں انہوں نے بتایا، تو بہت آزمائش میں تھی، صحیح، اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ بہت اچھے اچھے اپنا حوصلہ چھوڑ جائیں۔ کہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ اس ایمرجنسی میں بھی جب آئی سی یو میں تھی، غوث پاک کو یاد کر رہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کے توسل سے دعا کر سبحان رہی تھی۔ اللہ، سبحان اللہ، تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے چند ہفتوں میں ہی وہ ریکور ہو گئی۔ الحمدللہ، ایسے واقعات ناظرین نے بھی بہت دیکھے ہوں گے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا توسل اور ایسی ہی مقدس مقامات پر جا کر دعا کرنا، کسی تبرک سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا اس کی برکت سے، تو یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ محبت ہونی بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ بات تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا خاتمہ ابھی انہی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اب کچھ کالز بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں نے خواب کی تعبیر پتہ کروانی تھی کہ خواب کے اندر نظر آیا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی خواب کے اندر گم ہو گئے، اور پیچھے پانی کا ریلا لے گیا ہے خواب کے اندر، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ ہم میں قبرستان جاتا ہوں، پھر وہاں پر سبزہ بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، صاف ستھرا پانی، ہر دوسرے تیسرے دن مجھے خواب آتا ہے، قبرستان میں جاتا ہوں خواب میں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام سیف الرحمان ہے، میں کوات شہر سے بول رہا ہوں۔ تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا جی، خانہ کعبہ دیکھا تھا، اس کی تمبیز بتا دو جی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ ایک اور کال دے دیں۔ خواب میری والدہ نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے بڑی کمزور، وہ گرنے والی ہے، اور اس کے قریب جو ہیں بچے ہیں، تو ان کو کہا دیوار گرنے والی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں، بچوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ تو جیسے ہی بچوں کو سائڈ پہ کیا وہ دیوار گر گئی۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے انہوں نے، اور ان کی سسٹر ہیں، وہ دونوں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر پانی کا ریلا انہیں بھاگ کر لے جاتا ہے، جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ آمین۔ فرمائے۔ پانی کا ریلا دیکھنا یا طوفان کی، سیلاب کی کیفیت دیکھنا، یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے ذہنی طور پر یہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، ٹھیک، اور اللہ پاک انہیں آسانی عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ کچھ صدقہ کر دیں، پریشان نہ ہوں۔ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی خبر بھی سنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس خواب کا سبب ہو سکتی ہے۔ چند ماہ قبل پاکستان کے کئی شہروں میں سیلابی کیفیت رہی، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے
صحیح کہ اس طرح کی کیفیت کا دیکھنا سننا، نیوز، خبریں، ویڈیوز وغیرہ، صحیح تو ذہن پر وہ نقش ہو جاتی ہیں اور پھر وہ خواب کی شکل میں نظر آ سکتی ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، پریشان نہ ہوں، آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب، بس ہمت میں رہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ عافیت فرمائیں. نیکسٹ کالر تھے، کہہ رہے جی ہر دوسرے تیسرے دن خواب آتا ہے کہ یہ قبرستان جاتے ہیں. قبرستان کی 2-3 تعبیریں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ پاک کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ خواب دیکھنے والا اپنے فرائض واجبات پر غور کرے، حلال و حرام کی تمیز رکھے، ناجائز سے اپنے آپ کو دور رکھے، کہ قبرستان ایک سائن ہے، ایک علامت ہے آخرت کی پہلی سیڑھی کی. ٹھیک موت کی یاد جو ہے اس سے آتی ہے. تو جو خواب دیکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو کراس چیک کرے، اور اگر کہیں پر فرائض میں واجبات میں کوئی کمی بیشی دیکھتا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جی. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے تھے کوہاٹ سے تھے کہ خواب کے اندر خانہ کعبہ دیکھا ہے انہوں نے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، یہ تو اتنا پیارا خواب ہے ماشاء اللہ، کہ بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اور بعض اوقات اتنے پیارے خواب دیکھ کر آنکھ کھلتی ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ آنکھ کیوں کھل گئی، خواب تھوڑا اور طویل ہو جاتا. سبحان اللہ. بہت ہی مبارک ہے ماشاء اللہ. کعبۃ اللہ شریف سے ہر مسلمان کو عقیدت ہے، محبت ہے، اور کعبے کا دیکھنا امن کی، سلامتی کی، اور بیمار ہے تو شفا کی، قرض دار ہے تو اس سے چھٹکارا پانے کی، کسی مشکل میں ہے تو آسانی ملنے کی علامت ہے. تو مجموعی طور پر بہت ہی مبارک ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ باادب اور مقبول حاضریاں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اور یہ سفر جو ہے وہ ہماری زندگی میں بار بار ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر ایسا فرمائے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے وہ گر رہی ہوتی ہے اور کچھ بچے اس کے قریب ہوتے ہیں، تو بچوں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ دیوار گر جاتی ہے. تو اس کی کیا تھا؟ کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت ان دنوں میں کیا تھی. واقعی بچے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیوار گرنے کا حادثہ پیش آیا ہو، یا کوئی ایسی سوچ ہو، یا ایسی کوئی کیفیت ہو، تو بہرحال ڈیٹیل دیکھ کر ہی کچھ عرض کیا جا سکے گا. صحیح. البتہ انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں. دیوار کا گرنا ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے جی، اللہ پاک عافیت اور رحمت والا معاملہ فرمائے. کوئی بھی مشکل ہو، آزمائش ہو، ایسا کوئی معاملہ دیکھے تو دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہر مشکل میں، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ضرور رجوع کرنا چاہیے. آسانی ہو تو بھی، مشکل ہو تو بھی. ہم مشکلوں میں تو یاد کرتے ہیں مگر آسانی میں بھول جاتے ہیں، لیکن بندے کا حق یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے، اس سے دعا کرتا رہے. انشاءاللہ مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے والوں میں شامل فرمائے. کچھ میسیجز بھی ہیں مزید، انہیں بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. کہہ رہے جی علی شہزاد ان کا نام ہے، یہ کہہ رہے جی خواب میرے ماموں نے دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں اور امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بہت سارا ہجوم ہوتا ہے. تو باقاعدہ اس کی جو ہے وہ آگے مزید تفصیل لکھی ہے، لیکن کہا کہ فیضان مدینہ ان کا رمضان میں آنا اور حضرت صاحب سے ملاقات کرنا، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے ماشاء اللہ. رمضان، پھر فیضان مدینہ، سبحان اللہ. پھر امیر علیہ سنت، تو ہو سکتا ہے مرید ہوں یا محبت کرنے والے ہوں، صحیح، ماشاء اللہ. تو طالب بھی ہو سکتے ہیں. تو امیر علیہ سنت سے ظاہر لاکھوں مسلمانوں کو محبت ہے. الحمدللہ. مدنی چینل پر مناظر دیکھتے ہوں گے تو اپنے آپ کو خواب میں بھی وہاں پر موجود پایا، تو اچھا خواب ہے. ہو سکتا ہے کوئی ان کا خیال ہو جو ان کے ذہن میں ہو، تو تعبیر تو ان کے ہاتھ میں، آنے والے رمضان میں فیضان مدینہ اعتکاف کر لے. ٹھیک ہے جی. اسد بھائی، خواب میں کے اندر کوئی چیز چوری ہوتے دیکھنا اور پھر بعد میں خواب میں وہ چیز مل بھی جائے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں، نتیجتاً اچھا ہی ہے. ظاہر ہے وہ چیز مل جانا تو پازیٹیو ہے، صحیح. لیکن چوری ہونا ظاہر اچھی بات نہیں ہوتی، نقصان کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو غور کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کی حفاظت جیسی کرنی چاہیے ویسی یہ نہیں کر رہے ہوں گے. صحیح. خواب کے ذریعے بعض اوقات تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی چیزوں کی حفاظت کی ترکیب کرنا یہ لازم بھی ہے اور معقول بھی ہے. ہر عقل مند شخص اس کا اہتمام بھی کرتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی حفاظت
نہیں کر رہے ہوتے اور من جانب اللہ بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے تو غور کر لیں وہ کیا چیز ہے. آپ نے یہاں تو مینشن نہیں کیا, بہرحال آپ کے ذہن میں ہوگا. جو بھی چیز ہے اب اس پہ غور کر لیں کہ اگر اس کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے ویسی آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کر پا رہے تو اس کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کریں. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. اچھا جی, اسی طرح میسیج ہے, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں انار دیکھے ہیں جو بہت اچھے اور میٹھے تھے, جس کو میں کھا رہی تھی اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح جو ہے وہ یہ 3 بجے کا ٹائم تھا. اس کے کیا تعبیر ہو سکتی؟ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے. ماشاء اللہ. خواب دیکھنے والے کو مال ملنے, عافیت ملنے کی یہ علامت ہے. اگر کوئی مالی تنگی کے اندر خاتون تھی جنہوں نے خواب دیکھا تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کی مالی تنگی دور ہوگی اور مال و اسباب میں, رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلے جی, ماشاءاللہ. دیکھیں جی, احمد حسین کے ناظرین, انار خواب میں دیکھیں تو خواب میں دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے اور ویسے ظاہری طور پر بھی اس کی برکتیں تو اپنی ہیں ماشاءاللہ, کہ انسان کو بہت سارے فائدے دیتا ہے. تو خواب کے اندر بھی اچھا ہے اور ظاہراً بھی اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے, اس سے بھی فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. اچھا جی, اگلا میسیج ہے, کہہ رہے ہیں خواب پوچھنا تھا کہ خواب کے اندر اپنی یا کسی اور کی شادی دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ 2-3 پہلو ہوتے ہیں. اگر کوئی کنوارا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی وہ نکاح کرے گا. بعض اوقات گھر میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے, شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں, تو اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی میٹر نہیں ہے, معاملہ ہے آلریڈی کوئی شادی شدہ ہے, تو شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہے, کوئی اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے. کسی اچھی خبر کا منتظر تھا خواب دیکھنے والا, تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے وہ اچھی خبر نصیب ہوگی, ملے گی, تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کسی کے بارے میں دیکھا ہے تو اللہ پاک اسے کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت عطا فرمائے گا, کوئی اچھی خبر اس تک پہنچے گی. تو اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے, اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اگلا میسیج ہے, کہہ رہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی نے اپنے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اس کی ساس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بہو کی جو مہلت ہے وہ چند ماہ رہ گئی ہے, تو برائے مہربانی بہت پریشان ہوں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی خواب میں آ کر کہہ دے, زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ خوابوں کی بنیاد پر تو نہیں ہوتا, بالکل بالکل, اور اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے لیے درازی و عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. بعض اوقات یاد رکھیے شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں آ کر خواب کے اندر وہ کر سکتا ہے جس سے بندہ پریشانی کا شکار ہو. تو ظاہر ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو جس کے بارے میں دیکھا ہے تو اب اس کی موت بس قریب ہی ہے, وہ دنیا سے جانے ہی والا, ایسا ضروری نہیں ہے. تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں, لمبی عمر کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں خیر کی, بھلائی کی, نیکیوں بھری زندگی کی دعا کرتے رہیں. اور اگر زیادہ تشویش معلوم ہو, زیادہ گھبراہٹ فیل ہوتی ہو, تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں, تو اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے بھی بلاؤں کو, آفتوں کو دور فرما دیں. چلو جی, ایک اور میسیج کا شامل کرتے ہیں, پھر آپ کی کال کی طرف بڑھیں گے. میسیج یہ آیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وائٹ کلر کا ایک ڈاگ ہے, یعنی کتا ہے, اور وہ میرے پیچھے پیچھے ہے, کاٹتا نہیں ہے, بس میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور میرے سے کھیلتا ہے. تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بتا دیجیے. کتا اگر کھیلتا ہے تو ظاہر اس میں نقصان کا پہلو تو نہیں ہے. ٹھیک. کتے کا حملہ آور ہونا یا کاٹنے کے لیے دوڑنا یا بھونکنا یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو ہو سکتا ہے ان کو کتوں سے رغبت ہو, لوگ پالتے ہیں پیٹس کے طور پہ, اور حفاظت کے لیے بھی بعض لوگ رکھتے ہیں. صحیح. تو کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں ہے, اس کو نارمل ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں جی, کال چلائیے. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے گولڈ ملا ہے, سونے کی اینٹیں, اور ان سونے کی اینٹوں کو لے کر میں بھاگا ہوں, اور میرے کچھ ریلیٹیو جاننے والے ان اینٹوں کو چھیننے کے لیے میرے پیچھے پیچھے. برائے مہربانی رہنمائی کر دیجیے کہ خواب میں گولڈ دیکھنا کیسا, اور یہ چھیننے والے کون تھے, یہ تھوڑا بتائیے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. ہاں میں نے دیکھا ہے, میں دودھ دیکھ رہا ہوں کافی سارا, اور دودھ ہے 2 قسم کا, ایک جو دودھ سوڈا نہیں ہوتا پنک کلر, ایک ایسا دودھ ہے کافی سارے ٹپ میں, اور ایک سادہ دودھ جیسے سفید دودھ ہوتا ہے. دودھ میں نے پھر وہ خریدا بھی ہے, میں نے نا 2 کلو نا اس سے لیا بھی ہے. جی, نیکسٹ کال دے دیجیے.
اکبر علی اطاری ہے۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چڑیا سانپ کو کھا رہی ہے، وہ سانپ بھاگ رہا ہے، میں اس سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ وہ چڑیا سانپ کو کھا جائے، تو اتنے میں دو شخص آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر پانی میں ڈبونے لگتے ہیں۔ میں اپنے دور کھڑے دوست کو آواز دے رہا ہوں نام لے کر، لیکن اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، تو ایک دوست اور ہیں جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئے ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں پا سکے اور ان دو شخصوں نے مجھے پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ تو یہ میرا خواب ہے، اس کے بارے میں براہ کرم تعبیر بتا دیجیے۔ چلے جی، کافی طویل خواب دیکھا انہوں نے۔ شامل کرتے ہیں، پہلے ہمارے بھائی تھے کہہ رہے ہیں جی ان کو گولڈ ملا ہے، گولڈ کی اینٹیں ہیں اور کچھ ریلیٹیو ہیں ان کے وہ چھین رہے ہیں۔ اب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے وہ کون تھے، تو خیر اس کی تعبیر کیا وہ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ ہاں، رشتہ داروں کے بارے میں نارملی اچھی رائے کم ہی ہوتی ہے لوگوں کی، جی جی ایسے ہی، اور لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، گڑبڑے ہوتی بھی ہیں، جی حسد ہوتا بھی ہے۔ صحیح۔ اب اس پہ تو بہت سارے لطائف ہیں۔ بہرحال ابھی تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا، کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ویڈیو بنائیں گے اس کے، تو وہ ساتھ میں پھر رشتہ داروں کو جو ہے وہ مینشن کر کے بولیں گے سڑو جلو یوں، ایسے مطلب تو پورا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے آج کل تو۔ ہاں جی، بس وہ ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ اعتدال سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں حسد بھی ہو سکتا ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اینڈ آف دا ڈے کام بھی رشتہ دار ہی آتے ہیں۔ صحیح، جب بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، قوم ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے آپ کی۔ تو اب سوشل میڈیا کا معیار، اب اس کا کیا کہنا، یہ تو بس جس طرف چل پڑیں تو چل پڑتے ہیں اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ عموماً سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں تو کوئی بھی معقول آدمی یہ کام کرتا ہوا آپ کو کبھی بھی کوئی عالم نہیں نظر آئے گا، کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا سلجھا ہوا شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ویلے لوگ جن کو کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا، نہ ان کو کوئی زندگی میں کوئی اچھی امید ہے، تو وہ پھر اس طرح کی الٹی سیدھی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، اس وجہ سے بھی یہ خواب نظر آ سکتا ہے۔ یہ بھی ریالٹی ہے کہ بعض اوقات رشتہ داروں میں اونچ نیچ ہوتی بھی ہے، تو جہاں رشتہ داری ہوتی ہے، جہاں دوستی ہوتی ہے، جہاں چند برتن ہوتے ہیں تو آواز بھی وہیں ہوتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعتدال میں رہنا چاہیے۔ صرف خواب کی بنیاد پر کسی رشتہ دار کے بارے میں بدگمان ہونا یہ درست نہیں، کہ مجھے کوئی نعمت ملے گی اور جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ مجھ سے حسد کرے گا یا میرے پیچھے پڑے گا۔ تو خواب کی بنیاد پر صرف اتنا دیکھ کر کسی کے بارے میں ہم بدگمانی اپنے ذہن میں قائم کر لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں حسن ظن ہی کا حکم ہے، ظاہری اسباب پر بندہ نظر رکھے، اگر انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی واقعی دولت ملتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو آپ کو اقدام کرنا ہے وہ آپ ضرور کیجئے، اور اپنی چیز کی حفاظت کرنا یہ ایک بنیادی حق ہے انسان کا، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ خواب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن گولڈ دیکھیں تو دونوں کی الگ الگ ہے یا ایک ہی تعبیر ہوتی ہے؟ نارملی اس کی تعبیر اچھی بیان نہیں کی جاتی۔ ٹھیک، گولڈ کا دیکھنا، سونے کے ذخیرے کا دیکھنا، جس طرح انہوں نے کہا کہ اینٹ کا دیکھنا، تو خواب دیکھنے والا تو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے دولت ہی ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، تعبیر کے اعتبار سے اس کو کوئی زیادہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، عافیت کی دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے بھائی تھے تو یہ شاید خواب میں کسی دودھ والی دکان پہ ہی ہوں گے، کہ جیسے انہوں نے خواب دیکھے ہیں کہ ایک تو سادہ دودھ ہے اور دوسرا دودھ سوڈا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو یہ خریدتے بھی ہیں وہاں سے۔ موسم تو نہیں ہے دودھ سوڈے کا ویسے، لیکن انہوں نے دیکھا ہے، بہرحال خواب ہے، کسی موسم میں کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ دودھ سوڈے کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایک مشروب ہے جو تیار کیا جاتا ہے۔ البتہ دودھ کا دیکھنا یا اس کا حاصل کرنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ خریدتے ہوں اور وہی منظر ان کو خواب میں نظر آ گیا ہو۔ بہرحال مجموعی طور پر اس کو ہم پازیٹیو ہی تصور کریں گے اور اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ان تک پہنچے۔ چلے جی، ماشاءاللہ خوشخبری اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اگلے ہمارے کالر تھے اکبر علی بھائی، کہہ رہے ہیں جی چڑیا کو دیکھا وہ سانپ کھا رہی تھی، پھر یہ سانپ کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تو دو آدمی انہیں پکڑ کے ڈبوتے ہیں، یہ دوستوں کو بلاتے ہیں تو وہ دوست ان تک پہنچ نہیں پاتے،
تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ذہنی انتشار معلوم ہوتا ہے ٹھیک اور بہت ساری چیزیں لگتا ہے ان کے ذہن میں چل رہی ہوں گی اور اس طرح کا خواب نظر آ گیا، ٹھیک تو اسے زیادہ کنسیڈر نہ کریں، بے ربط سا ہے، غیر مربوط سا ہے، تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بہرحال اپنی تسلی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، تاکہ اس خواب کی بنیاد پر کسی تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ٹیک اٹ ایزی۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں دیکھا ہے کشتی پہ سوار ہونا اور پھر صحیح سلامت واپس آ جانا، اور پانی بھی جو ہے وہ صاف تھا جس میں کشتی چل رہی تھی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ اچھا خواب ہوتا ہے، یہ کوئی مراد ہے، کوئی تمنا ہے، ٹھیک، کوئی چیز ہے، تو اس مراد کے پورا ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ احمدی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمیں اچھا مل گیا کہ کشتی اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ مزید کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج ہے، کہہ رہے جی میری امی نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور خواب میں ہمارے محلے میں ایک خالہ ہے، اب وہ فوت ہو جاتی ہے اور وہ میری امی کو کہتی ہیں کہ میں نے بھی لقمان کی بارات کے ساتھ جانا ہے، تو برائے کرم اس کی جو ہے وہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی مرا ہوا شخص ہے تو وہ بھائی کی ان کی شادی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس کی بارات میں جانا ہے، خواب کے اندر دیکھا ہے۔ خواب دیکھنے والے کا جذبہ اور خواہش ہو سکتی ہے، ٹھیک، ظاہر ہے اب یہ حقیقت میں تو ممکن نہیں ہے نا، صحیح، ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو ظاہر ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک، لیکن امیجنیشن ہو سکتی ہے کہ گھر میں خوشی ہوتی ہے تو بندہ جو قریبی فوت شدہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ یاد کرتا ہے، ٹھیک، کاش وہ بھی ہوتے، تو ہو سکتا ہے اسی سوچ کا یہ ریفلیکشن ہو۔ ٹھیک، بہرحال جس فوت شدہ کو دیکھا ہے ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائیں۔ اچھا، کہہ رہے جی مجھے خواب میں ایک خواب دیکھا ہے کہ ہمارے شہر سے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ضروری نہیں کہ اس کا انتقال ہو، ٹھیک، کسی بھی وجہ سے یہ خواب نظر آ سکتا ہے، صحیح، تو مشورہ میں یہ دوں گا کہ اس سے شیئر نہ کریں، اگر آپ کا اس سے انٹریکشن ہے، تعلق ہے، تو خواب ہے، ضروری نہیں کہ وہ دنیا سے جانے ہی والا ہو، لیکن اگر آپ اسے بیان کریں گے تو اس کے دل میں بدگمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی میرے لیے کوئی اچھی چیز ہی دیکھ لیتے، میری موت ہی دیکھنی تھی تم نے، اللہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تشویش کا شکار ہو جائے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مرنے والا ہوں، تو جس کے بارے میں دیکھا ہے تو اس کو بتانے کے بجائے اس کے حق میں دعائے خیر کر دیں، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، میسیج ہے، پلیز آپ بتا دیں کہ خواب میں مردار کا گوشت کھانا اور پھر خواب کے اندر دین سے پھر جانا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایک تو اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے ٹھیک، کہ کہیں غیبت میں مبتلا تو نہیں ہے، ٹھیک، اسی طرح اپنے رزق کے بارے میں کانشیس رہیں، کہیں حرام میں مبتلا تو نہیں، کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی ناجائز ہو جاتی ہو۔ ٹھیک، بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری آمدنی ناجائز ہو، بندہ کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، صحیح، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے 100% اپنے کام میں، اپنے جو بھی ہماری مصروفیات ہے اس میں درست راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کوئی میسیج ہے، کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی چیز ہے جیسے چاول وغیرہ ہے تو وہ میں بانٹ بھی رہی ہوں اور خود بھی کھا رہی ہوں لوگوں میں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ نیکی کے کام پہ توفیق ملنے کی علامت ہے ٹھیک، اور روزی روزگار میں برکت کی دلیل ہے، اچھا خواب ہے۔ چلے جی، ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے بھی کچھ میسیجز ہیں۔ یہ شوکت حسین اتاری ہیں قادر پور سے، ملتان، کہہ رہے جی کچا گوشت خواب میں دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حلال جانور کا ہے تو رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور ہیں جی، خضر کے نام سے ہیں، کہہ رہے جی السلام علیکم، میں نے خواب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، کسی نے کہا بس یہ کہا کہ یہ بلال ہے اور وہ میری دائیں جانب اور مجھے فرما رہے ہیں کہ درود پاک پڑھو، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے انہیں حج کی سعادت نصیب ہوگی، اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح امجد علی ہیں ہمارے فیس بک مدنی چینل جو لائیو ہے اس پر، انہوں نے کمنٹس میں خواب بیان کیا ہے کہ گرین پرندے اپنے اوپر گرے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اور اس میں کچھ پرندے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور کچھ مردہ ہوتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کچھ خاص نہیں، بے ربط سا ہے، ٹھیک،
ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہ ہو. ٹھیک ہے. چلے جی، اور بھی ہمارے کچھ میسیجز ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو شامل کرتے ہیں. میسیج ہے اسے سلسلے کا حصہ بناتے کہہ رہے جی خواب میں اکثر مجھے میرے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے کوئی میرے بچوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے یا بچوں پر تکلیف آنے والی ہے، تو اکثر مجھے ایسے خواب نظر آتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اکثر نظر آتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے یہ پریشان ہوتے ہو اور ایک دفعہ وہ خواب نظر آیا تو اس پر بار بار غور کرتے رہتے ہوں، ٹھیک، تو پھر یہ خواب پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اکثر نظر آتے ہیں تو پریشان کن خواب ہے، تو انہیں بھی یہ میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اور بھی اگر ناظرین میں کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو برے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوں، تو چاہیے کہ یا متکبرو 21 بار 21 ٹائمز سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. ٹھیک، تو برے خواب، پریشان کرنے والے اس طرح کے جو خواب ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا. اسی طرح سونے سے پہلے باوضو سوئیں، وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن کی جو آخری 2 سورت ہے وہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں اور ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائیں. مزید کالز ہیں کچھ، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. مجھے کل رات کو نا ایک خواب آیا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ نظر آیا ہے، پیسے زبردستی پکڑا رہا ہے. تو آج کل مجھے ضرورت بھی بہت ہے، میں نے اپنی نا بیٹی کی شادی کرنی، تو میں بہت پریشان ہوں، پیسوں کی بہت ضرورت، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. شوکت حسین تاری عرض کر رہا ہوں قادر پرامہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. گزارش یہ تھی کہ خواب تو دیکھتا ہے بندہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواب آتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو دن کے اوقات میں وہ خواب یاد ہی نہیں رہتا. اتنا یاد رہتا ہے، دھندلا دھندلا سا خیال ہوتا ہے کہ مجھے خواب آیا تھا. پریشانی سی بھی ہوتی ہے لیکن وہ خواب ہی یاد نہیں رہتا. یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے. اس کے بارے میں حضور وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور بیان کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں مطلب دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں اور مرنے کے بعد پھر رب کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں میرے مولا مجھے ایک بار موقع دے دے، میں دنیا میں جا کر خوب عبادت کروں گا. حضور اس کی تعبیر کیا ہوگی ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. حافظ غلام مصطفیٰ چاکناٹ ہی بھی آروالا سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوں اور وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدا میں بلند کر رہا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر گیا ہوں. وہاں مجھے آواز آئی کہ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور میں کھڑا درود السلام پڑھ رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور اتنے میں مجھے نیند سے بیدار ہو. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے. میری وائف کو جو ہے نا، ایک تو مردے بہت خواب میں آتے ہیں اور دوسرا سانپ بہت آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ان کو. سب سے پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹی کی شادی ہے اور 2 لاکھ روپے خواب میں ان کو نظر آئے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین آمین. ظاہر شادی ہوتی ہے تو ایک عام آدمی کے لیے واقعی آزمائش ہو جاتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسے مواقع پر اتنا سرمایہ موجود ہو کہ انہیں فکر ہی نہ ہو. تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی سے متعلق انہوں نے خواب دیکھا. پازیٹیو لیں اسے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والا ہے آپ کے لیے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چلے جی، نیکسٹ کالر تھے ہمارے شوکت صاحب. کہہ رہے جی خواب تو آتے ہیں، ملتان سے تھے یہ شوکت بھائی، اور بھول جاتے ہیں. بس یہ یاد رہتا ہے کہ ہوتا ہے اکثر کہ خواب آیا تھا لیکن وہ مکمل یاد نہیں رہتا، اس کا کچھ حصہ یاد رہ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟ نیچرل ہے، اس میں کوئی بندے کا ظاہر ہے کہ عمل نہیں ہوتا، ایک فطری سی بات ہے. مختلف لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. بعضوں کو بہت پرانے خواب بھی یاد رہتے ہیں، صحیح، اور بعضوں کا صبح دیکھا ہوا خواب بھی بھول جاتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے بھولتا ہے تو اسے ہر خواب ہی بھول جاتا ہو. بعض یاد رہ جاتے ہوں گے، بعض بھول جاتا ہے آدمی. تو اس پہ ظاہر بندے کا اختیار نہیں ہے، فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے. تو کئی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مجھے خواب یاد کیوں نہیں رہتے، یا اس وجہ سے بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے خواب نظر کم آتے ہیں یا نظر نہیں آتے. تو ان چیزوں کی طرف زیادہ پریشانی سے بندے کو گمان نہیں کرنا چاہیے. نیچرل ہے، یاد رہ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ یاد رہے
زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے، نہ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہے۔ تو بس دعا کر دیں کہ جو بھی خواب میں نے دیکھا اگر اس کی اچھی تعبیر ہے تو اللہ پاک ظاہر فرما دے، اور اگر اس کی کوئی بری تعبیر ہے تو اللہ پاک مجھے اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ دعا کر دیں گے تو دل پر اگر کسی طرح کا ذہن پر بوجھ ہوگا تو وہ اتر جائے گا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر لی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا جی، اسی طرح اگلے ہمارے بھائی تھے، کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور میدان محشر ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو التجا کرتے ہیں مولا دوبارہ زندگی کا موقع مل جائے تو تیری عبادت کروں گا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ لیکن ایسا ہوا نہیں، زندہ ہی ہیں، جب بھی کال بھی کر رہے ہیں جی تو وہ جو موقع خواب میں انہوں نے دیکھا تو وہ حقیقت میں ان کے پاس موجود ہے، تو اسے غنیمت جانے۔ اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمایا۔ موقع ہے، سب کے پاس ہے، جس نے خواب دیکھا اس کے پاس بھی ہے اور جس نے نہیں دیکھا اس کے پاس بھی ہے، یعنی یوں دیکھا جائے تو جو بھی زندہ ہے دونوں کے پاس موقع ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس موقع سے کون کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ہاں، خواب بعض اوقات بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے، اس طرح کا خواب کئی کتابوں میں ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں کہ خواب آیا اور اس کی زندگی میں پازیٹیو چینج آیا، اور اس خواب کو اس نے اپنے لیے آخرت کی تیاری کا ایک سٹیپنگ سٹون جو ہے وہ بنا لیا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اسے غنیمت جانیے، اور ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں جس طرح کے جملے انہوں نے ادا کیے، تو بیانات کے اندر اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بیانات میں سنتے ہوں تو یہ خواب بھی نظر آئے۔ بہرحال وہ سنتے ہوں نہ سنتے ہوں، وہ چیز ذہن میں ہے نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو زندہ ہے اس کے پاس موقع ہے، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، کوئی نیک کام کروں گا، تو اللہ پاک مجھے اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو قرآن نے کہا کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ معمولی سا ہی کام کیوں نہ ہو، خیر و بھلائی کا ہے تو اس کا انجام وہ دیکھے گا، اور اگر کوئی شر کا کام، کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو، جتنے بھی ناظرین ہیں، توفیق خیر عطا فرمائے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، تو اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، تمام کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اگر اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، سینکڑوں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، تو جو اسلامی بھائی ہیں وہاں پر شرکت کریں۔ خواتین کے لیے بدھ کے دن کے ٹائم میں علاقوں میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جو خواتین ہیں وہاں پر شرکت کریں، تو اپنی زندگی کو پازیٹیو کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ پازیٹیو کرنے کا ذہن بھی بنے گا اور موقع بھی ملے گا۔ چلیں جی، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ہمارے کالر تھے غلام مصطفیٰ بھائی، کہہ رہے تھے یہ حج پر ہیں، وہاں پر تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، طواف کرتے ہوئے، پھر درود رسول پر حاضری ہوتی ہے، وہاں پر درود پاک کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں، تو کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ ان کی محبت کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے دل میں تڑپ ہو کہ مجھے مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو، حج کے لیے میں جاؤں۔ تو جو اپنے آپ کو ان مقدس مقامات پر دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات پر امید رکھے، حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اسے یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اسباب بھی اختیار کرے، عملی طور پر کوشش بھی کرے، اللہ پاک نے بھی یہ سعادتیں، برکتیں عطا فرمائے، ہر مسلمان کو بار بار حج و زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے وائف کو خواب آتے ہیں، اکثر مردے اور سانپ نظر آتے ہیں خواب میں، تو اس کی کیا؟ اکثر نظر آتے ہیں تو توجہ نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ سوچتی بہت زیادہ ہوں، صحیح، مردوں کے بارے میں یا سانپوں کے بارے میں یا دشمنوں کے بارے میں یا دشمنی کے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں۔ تو جب بھی کنٹینیوسلی اس طرح کے خواب نظر آ رہے ہوں تو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہم اس کی طرف زیادہ خیال نہ کریں، زیادہ توجہ نہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا ملے گا۔ یاد رکھیے، جس طرح جاگتے ہوئے شیطان وسوسہ دیتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ایک جو عملی حل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ
اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطان کی جو خواہش ہے اسے پورا نہ ہونے دے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے ڈراؤنے پریشان کن خواب جو ہے وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ چلے جی، سوشل میڈیا کے کچھ میسیجز ہم نے شامل کیے ہیں یوٹیوب لائیو مدنی چینل پر بھی۔ اسلامی بہن ہیں، کہہ رہی ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے خواب میں جیسے کوئی سایہ آس پاس چل رہا ہے، اور لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی کیا تعبیر؟ بے ربط مبہم ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہو۔ ٹھیک، چلے جی، کچھ مزید میسیجز ہیں، انہیں بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اور میں جو ہے وہ چاہ نہیں رہا کہ میرا نکاح ہو، لیکن مجھے زبردستی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، تو اس والے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں، ایسا ہوتا کم ہے۔ جی جی، اس کا برعکس تو ہو سکتا ہے کہ گھر والے تاخیر کر رہے ہوں اور یہ صاحب جو ہے وہ کوشش فرما رہے ہوں کہ جلد نکاح ہو جائے، تو کچھ خاص نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو ان کے ذہن میں جس کی وجہ سے ایسا خواب نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر جو ہے وہ سب سانپ ہیں جو گھر میں جگہ بنا رہے ہیں، اور وہ وہیں پر رہتے ہیں، لیکن بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں، وہاڑی سے ہیں یہ، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں اور بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا باعث اور سبب یہ خود بن رہے ہوں، وہ لائف سٹائل ہو سکتا ہے، وہ کھانا پینا ہو سکتا ہے، وہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی بیماری کا انہیں سامنا کرنا پڑے، تو اسباب کو اختیار کریں گے بچنے کے لیے، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ چلے جی، خواب کے اندر زلزلہ دیکھا ہے اور ساتھ میں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آزمائش ہے، مصیبت اور پریشانی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور صدقہ کر دیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ چلے جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر